بندے پر واجب ہے کہ وہ اللہ خوشی کرے کہ زمانے پہ رحمت کا تاج پہن کے اللہ کا محبوب آیا۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ کریم نے محبوب کی شان رحمت بیان فرمائی۔ سورۃ انبیاء ہے، آیت نمبر 107 ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات والو میں نے اپنے محبوب کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ 22واں پارہ ہے، سورۃ احزاب ہے، اور اس آیت میں رب فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اس شان سے کہ وہ میرا رسول بھی ہے اور نبیوں کا آخری نبی بھی ہے۔ میری خیال میں آپ قرآن کی آیات سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا رب انسانوں کو اپنے نبی کی شان اس انداز میں سمجھا رہا ہے۔ اگلی بات اللہ رب العالمین نے ایک اور پیرائے میں خوبصورت انداز میں کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، درود پڑھو اپنے محبوب پر، وسلموا تسلیما، اور کثرت سے محبوب پہ صلاۃ و سلام پڑھو۔ کیا فرمایا؟ درود پڑھو اور کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھو۔ آج میرے اور آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ نے اتنی آیات میں ہمیں نبی کی شان، نبی کی عظمت بتائی، کیا ہم نبی کی شان اور عظمت اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح بیان کرنے کا حق ہے؟ کیا ہم حضرت نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اس طرح درود پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے؟ کیا ہم حضرت نبی پاک امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات پہ سلام پڑھتے ہیں جس طرح حق ہے یا نہیں پڑھتے؟ اگر یہ اہتمام ہم نہیں کرتے تو یقیناً ایک خاموش سوال ہے کہ اولاد پیدا ہوتی ہے تو باپ دعا کرتا ہے مالک بڑی ہو کے فرمانبردار بنے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں دعا کرتی ہے کہ بیٹا بڑا ہو کے فرمانبردار بنے، اور امتی کے لیے نبی کی رحمت اور نبی کی دعا ہر وقت یہ ہوتی ہے کہ میرا امتی وفادار ہو۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے رشتہ داروں کے اگر وفادار ہوں اور آمنہ کے لال کے وفادار نہ ہوں تو پھر یہ ہماری محبت الگ تک ہے، الگ سے نیچے نہیں ہے۔ اگر ہم حضور کے وفادار ہیں زبان سے بھی اور دل سے بھی تو پھر سمجھ لیں جب کوئی کام نہیں آئے گا تو پھر حسنین بنانا ہمیں پڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے محبوب کو بہت ساری شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی وہ بندہ ہے کہ جس بندے نے 18 سال میرے نبی کے روزے کے سامنے بیٹھ کر درس حدیث دیا، اور 18 سال بعد میرے نبی نے خواب میں آ کے فرمایا بیٹا عبد الحق تم دہلی میں چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے میری حدیثوں کا درس دو۔ شاہ عبد الحق نے عرض کیا آقا جہاں آپ بھیج رہے ہیں وہاں تو آپ کی زیارت نہیں ہوگی، جہاں میں بیٹھا ہوں ہر روز آپ کے در دولت کو دیکھ لیتا ہوں، میرے دکھ دور ہو جاتے ہیں، میری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، مہربانی فرمائیں مجھے اپنے در دولت سے دور نہ فرمائیں۔ میرے نبی نے فرمایا عبد الحق بیٹا وہاں پہ جا کے میری حدیثوں کا درس تو دے، ہر روز تجھے زیادتی جانے میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ جب بندہ حضور کی محبت میں اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے تو پھر میرا نبی اس بندے پہ کرم بالائے کرم فرماتے ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے اس غلام پہ رحم و کرم فرماتے ہوئے گھر تشریف لا کے اس کی بگڑی بناتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کریم نے قرآن کریم کی اگلی آیت میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم تاکید آ گیا رسول تمہارے پاس رسول من انفسکم تمہارے اندر سے ہی رسول آیا تمہارے پاس عزیز علیہ وہ تمہارے لیے عزیز ہے ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وہ سب چیزوں سے بڑھ کر تمہارے لیے حریص ہے وہ محبوب سب چیزوں سے بڑھ کر تمہارے ساتھ پیار کرتا ہے تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے اور وہ نبی تمہارے مومنوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سبحان اللہ. جہاں کائنات کا کوئی انسان کام نہیں آتا جہاں کائنات کا کوئی بندہ کام نہیں آتا وہاں زارا کا بابا حسنین کا نانا کام آتا ہے. اس لیے حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت کریم آقا کے چرچے کیے جائیں. حضرت طفیل حضور کے آخری صحابی ہیں مکے کے ٹپے پہ کھڑے ہو کے حضرت طفیل کہتے ہیں آؤ میرے پاس میں تمہیں حضور کا ذکر خیر سناؤں. صحابہ کو کہہ رہے ہیں اور تابعین کی اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں حضور کا حسن سناؤں آؤ تمہیں میں حضور کی صفات سناؤں. جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو اس ٹپے پہ ایک پلنگ پہ کھڑے ہو کے حضرت طفیل کہتے ہیں میرا نبی اتنا حسین تھا نہ میرے نبی جیسا کوئی پہلے آیا ہے نہ کسی نے میرے نبی جیسا واقعہ ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بابے دی وقار میں عرض کر رہا ہوں توجہ طلب کرے اللہ کریم نے اپنے محبوب میں شان عطا فرمائیے اے عظمت عطا فرمائیے. محبوب غار چھوڑے میرا رب محبوب کی شان قرآن بیان کرے محبوب نظار چھوڑے رب قرآن شان بیان کرے محبوب کسے غلام دے بیڑے بچھوڑے میرا رب محبوب کی شان بیان کرے. میرا محبوب کسی ایسی جگہ تے ہوئے جتھے دنیا مخالف ہوئے لوگ چال چل رہے ہوں اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا جب یہ کافر دارالندوہ میں بیٹھ کے چال چل رہے تھے محبوب تمہیں شہید کر دے تمہیں وطن سے بدر کر دے تمہارے ساتھ یہ تعلق رکھے کہ تمہارے ساتھ تعلق کو توڑ دے میرا رب فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ محبوب ادھر وہ چال چل رہے تھے ادھر خدا تدبیر کر رہا تھا ادھر وہ چال چل رہے تھے ادھر خدا تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اللہ کریم کے غلاموں توجہ کرنا میلاد کا مہینہ ہے برکتوں والے دن ہیں برکتیں سمیٹنے کے دن ہیں. میں نہیں کہہ رہا بہت بڑا امام بولا حضرت امام احمد بن حنبل بولے آپ نے فرمایا جو بندہ حضور کی ولادت کی خبر سن کے خوش ہوتا ہے آمنہ کا لال بھی اس بندے سے خوش ہوتا ہے. بات نہیں حضرت مجدد الافسانی کہہ رہے ہیں حضرت مجدد الافسانی پاک نے فرمایا جو بندہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے میرے کریم آقا علیہ السلام سے پیار کرے حضور کی یاد میں سرکار کے ذکر میں محفل سجائے اس وقت علامہ فرما رہے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب اس بندے پہ مشکل وقت آتا ہے مہربانیاں حسنین کا گانا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ختم نہیں ہوئی حضرت مجدد الافسانی نے یہاں تک لکھ لیا فرمایا یہ تو حضور کی ذات ہے جو نبی
نبی کی عدم سے پیار کرے، جو نبی کی عدم سے محبت کرے، فرمایا اللہ اسے ایک نہیں 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے۔ خیال آیا اے مجدد الافسانی، بات کی سمجھ نہیں آئی، پیار سنت سے کرے اجر شہادت کا پائے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نبی کی حدیث ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی، جو بندہ امت میں فساد کے وقت میں محمد کی سنتوں سے پیار کرتا ہے، فرمایا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو طلب عمر ہے میرے نبی کے میلاد کے اس مہینے میں آپ اور میں حضور کے جشن پہ جلوہ کر رہے ہیں، حضور کا میلاد منا رہے ہیں، لائٹیں کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ صرف یہی مقصد ہے، یہ وہ دن تھے جن دنوں میں آمنہ کا لال مکے کی دھرتی میں آیا، یہ وہ دن تھے جب رحمت کا تاج پہن کے میرا نبی غریبوں کا آسرا بن کے آیا، یہ وہ دن ہے جن دنوں میں ساری کائنات کا سہارا بن کے بے سہاروں کا لجپال نبی آیا۔ اسی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے جس بندے کو پریشانی ہو، جس بندے کو مسئلہ ہو، جس بندے کو دکھ ہو، فرمایا اکیلے بیٹھ جائے، اگر اس کے پاس وسائل نہیں ہے، اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، اکیلے بیٹھ کے پانی سامنے رکھ لے، کریم آقا پہ درود و سلام پڑھے، درود و سلام پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، آمنہ کے لال میں نے اپنی مثال کے مطابق تیرا میلاد منا دیا ہے۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں چہرے پہ ہاتھ بعد میں پھیرے گا، اللہ اس کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول پہلے فرما لے گا۔ حضرت قبلہ دین میں خیال آیا یہ کتنی شانوں والا نبی ہے، میری جان صرف انسانوں نے بھی نہیں بلکہ نبیوں نے بھی میرے آقا کے آنے کی خبریں دی، صرف انسانوں نے نہیں بلکہ جانوروں نے بھی خبریں دی، آمنہ کا لال آ رہا ہے۔ علامہ امام ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا، امام قسطلانی نے بھی لکھا، جس رات میرے نبی میں اس کائنات میں آنا تھا، جو مشرق کے جانور تھے وہ مغرب میں آ گئے، جو مغرب کے تھے وہ مشرق کی طرف چلے گئے، اور ایک دوسروں کو مبارک دے رہے تھے، مبارک ہو آج اس دھرتی پہ آمنہ کا لال آنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے میری جان، آج امتی اگر نبی سے پیار کرتا ہے، آج امتی سے محبت کرتا ہے، اگر نبی سے عشق ہے تو اس سال اگر میلاد نہ منا سکے، ہر مہینے نہ منا سکے، ہر ہفتے نہ منا سکے، کم از کم ہر روز ایک بار حضور پہ درود پڑھے اور عرض کرے آقا میں نے اپنی حاضری تیری بارگاہ میں لگا دی ہے، میں غلام کا درود قبول کرنا، اللہ کی عزت کی قسم جو حضور سے محبت میں درود پڑھتا ہے میرا رب اسے بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ بغداد کا شہر ہے، اعلان ہو گیا، وہاں امیر کے ڈیرے پہ میلاد کی محفل ہے، دنیا والے چل دیے اس میلاد کی محفل میں، ہر بندہ چل دیا۔ بغداد کے ایک محلے سے ایک بوڑھی عورت اٹھی، 7 بچی تھی، کہنے لگی اس گھر میں میلاد کی محفل ہے، ہم بھی میلاد کی محفل میں جائیں گے۔ بچی نے کہا اماں ضرور جائیں گے۔ شام کا وقت ہوا، لوگ دروازے سے داخل ہو رہے تھے، جب وہ بچی اور اس کی ماں دروازے پہ آئی، آگے سے صدا آئی، یہاں صرف جن لوگوں کو دعوت دی گئی ہے وہ اندر آ سکتے ہیں، باقی لوگ اندر نہیں آ سکتے۔ بی بی کہنے لگی یہ ہمارے نبی کا میلاد ہے، ہم نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں جانے دو۔
کو سلام پڑھنا شروع کر دیا، آپ کا پچھلا پیر آیا، ماں اٹھی کہنے لگی، توجہ، ماں اٹھی کہنے لگی بیٹا تو جا باہر دیکھ کے آ، کیا ستارہ طلوع ہو گیا ہے سحر کا یا نہیں، تہجد کا وقت ہو گیا یا نہیں، جب تک تو ویس کی اس جامع مسجد کے مقتدیوں بات غور سے سننا، جب بچی باہر گئی اس نے دیکھا ان کے ذہن میں وقت کا سلطان ولیوں کا امام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بڑی محبت سے چل بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ اس وقت اس بچی نے آ کے ماں کو بتایا، اماں جس باب شیخ عبدالقادر کی صدارت اس محفل میں تھی وہ ہم غریبوں کے بیڑے آ گیا ہے، وہ بابا ہمارے شہر میں گھوم رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ وہ بی بی اٹھی بابے کے قریب آ کے کہتی، بابا وجہ کیا ہے؟ کہاں ہم غریبوں کی یہ کٹھانی کلی، کہاں ہم غریبوں کی یہ کلی، کہاں تیرے مقدس قدم؟ اس وقت بابے نے فرمایا، اصل میں بات یہ ہے مجھے بھی فلاں طرف میلاد کی دعوت تھی، میں گھر سے نکلا اس طرف روانہ ہونے کے لیے، راستے میں آمنہ کے لال کی خوشبو بتا رہی تھی۔ راستے صاف بتاتے ہیں، شاہ نصیر فرماتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار نے فرمایا، بی بی خوشبو یہ بتا رہی تھی کہ اس طرف زہرا کا بابا آیا ہے، حسنین کا نانا آیا ہے۔ جب میں تیرے دروازے پہ آیا تو میں تیرے مقدر پہ رس کرنے لگا، تیرے گھر کے سین میں آمنہ کا لال گھوم بھی رہا ہے، مسکرا بھی رہا ہے، اور میرا نبی خبر دے رہا ہے، اے عبدالقادر بیٹا اس بی بی کو خبر دے دے جو ہمیں مشکل وقت میں دل سے پکارے، دل سے پکارنا اس کا کام ہے، زیارت کرانا میں محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ اسی لیے تو دنیا والوں سے کہا جا سکتا ہے، میری جان اگر چاہتے ہیں قبر کی مٹی وفا کرے، اگر چاہتے ہیں حشر میں تمہارے نام کا بول بالا ہو، اگر چاہتے ہیں ہر طرف تیرے نام پہ ڈنکے بجے، تو پھر توجہ طلب امر یہ ہے، ایک در ہے میرے مصطفیٰ کا، اس در کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا تیرا کام ہے، کرم حسنین کے نانے کا کام ہے۔ مریم میری لاش اٹھے، میرے دین بھی نیل بہان لگے، میرے بیلی سنگی یار سارے، میری لاش میری قبر پہ مٹیاں پان لگے، میں آنکھیاں بیلیوں سجنوں یارو، کلا چھوڑ کے گئے مینوں جان لگے، آواز آئی گھبرانا دیوانے، کملی والے تشریف لے آؤ۔ قبر میں کوئی نہیں آئے گا نا جس بندے نے آقا علیہ السلام سے محبت کی ہوگی، سرکار کی جشن پہ اور حضور نبی رحمت کی خوشی پہ کچھ خرچ کیا ہوگا، میرا نبی اس پہ کرم نوازی فرمائے گا۔ یہاں پہ ایک بات غور طلب ہے کہ جب بھی حضور سے محبت اور حضور کی شریعت کی بات آئے تو یہاں سے پیار نہیں کرنا، یہاں سے پیار کرنا ہے۔ وہاں اس بات کی جو ہے قبولیت نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ مال ہی ہو تو تب بھی آپ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو،
صرف دل کا خلوص ہو اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام سے محبت کا رشتہ برقرار ہو، اللہ کی عزت کی قسم